السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ بہت اچھے ہوں گے۔ آج جو میرا عنوان ہے وہ علم بدیع پر، اور علم بدیع پر کم و بیش میرے 14-15 لیکچر ہوں گے جو میں بالترتیب آپ لوگوں سے شیئر کروں گا۔ مختصر ویڈیو ہوں گی، انشاءاللہ سیکھنے کو ملے گا۔ تو آتے ہیں ہم اپنے عنوان کی طرف۔ میں نے یہاں سے لکھا علم بدیع۔ علم بدیع کے آگے میں نے لکھا علم کے معنی ہے جاننا، آگاہی حاصل کرنا، کسی چیز کی انفارمیشن ہونا۔ سمٹائم ہم کسی سے پوچھتے ہیں آپ کو فلان چیز کا علم ہے، وہ کہتے ہیں مجھے علم نہیں ہے، یعنی کہ علم کیا جس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن ہے وہ علم ہے۔ آگے ہم نے لکھا بدیع کے معنی ہے چھوٹا پن، نادر، انوکھا، نئی شے ایجاد کرنا۔ بیٹا میں نے یہاں پر علم بدیع کی ایک تعریف لکھی ہوئی ہے، مختصر سی ہے۔ علم بدیع ایسا علم ہے جسے جان لینے سے کلام حسن و نخار پیدا کرتا ہے یا کلام میں حسن و نخار پیدا ہوتا ہے۔ پھر ہم یہ کہتے ہیں اور لفظی و معنی آرائش و زبائش ہو۔ بیٹا اس کے لفظی معنوں میں اور صنائی معنوی اعتبار سے، دونوں اعتبار سے اس کے کیا ہو، آرائش ہو، زبائش ہو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا مالک ہے۔ یہاں پہ میں نے قرآن آیت مختصر سے لکھا ہوا ہے بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو بنانے والا یعنی کہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ بدیع کے معنی ہوتے ہیں بیٹا ایسی چیز جو نہ ہو اس کو ایجاد کرنا۔ تو آ جاتے ہم بیٹا اس ٹاپک سے صنعت کی طرف۔ تو صنعت کے معنی میں نے یہاں پہ لکھے ہنر، کارگری، فنکاری، اور اس کی میں یہاں پہ دوبارہ مختصر سی تعریف لکھی۔ اگر لفظوں سے کلام کی آرائش و زبائش کر کے اس کی شان و شوکت بڑھا دی جائے تو وہ صنعت کہلاتی ہے۔ اب صنعت کی دو اقسام ہیں آگے، صنائع لفظی اور صنائع معنوی، جن کی تعریف میں یہاں پہ لکھتا ہوں۔ صنائع لفظی ایسا کلام جس میں لفظوں کو ترجیح دی جائے، اور معنوی ایسا کلام جس میں معنی کو ترجیح دی جائے۔ اور ان دونوں میں اگر ہم دیکھیں تو صنائع معنوی کی زیادہ اہمیت ہے، یعنی کہ کوئی معنی دار چیز ہونا، کسی چیز میں کوئی ایسا کلام جس میں باتیں معنی کے اعتبار سے ہوں۔ بڑے میں یہاں پر صنعتوں کی طرف جاؤں گا کیونکہ یہ تو تعریفیں ہیں۔ اب ہمارا حقیقی جو ٹاپک شروع ہوتا ہے، عنوان شروع ہوتا ہے، وہ صنعت تعلیمی سے شروع ہوتا ہے۔ بڑے یہاں پر صنعت تعلیمی میں نے لکھا عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے اشارہ کرنا، اچٹی سی نگاہ ڈالنا۔ یہاں پہ آ جاتا ہوں، اشارہ کرنا یا اچٹی سی نگاہ ڈالنا، سرسری نگاہ ڈالنا۔ بیٹا ہم صنعت تعلیمی کی تعریف دیکھتے ہیں، ایسی صنعت ہے جس میں شاعر شاعرانہ انداز سے دو یا دو سے زیادہ لفظ ہوں۔ بیٹا یہ لازم نہیں ہے یہاں پر دو ہوں، کبھی کبھار ایک لفظ میں بھی کسی باقی کی طرف اشارہ دیا جاتا ہے۔ دو یا دو سے زیادہ لفظوں میں کسی واقعے کی طرف ہم پڑھ رہے شاعری یا نثر پڑھ رہے، اس میں کسی باقی کی طرف اشارہ آ جائے، قرآن آیت کا حوالہ ہو، قرآن آیت کی طرف اشارہ ہو۔ احادیث کی طرف اگر ہم بات کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو شاعری کی صورت میں بھی شعراء نے بیان کیا ہے، جیسا کہ انہوں نے کہا الفقر من الفقر، تو اقبال کہتے ہیں اسما الفقر فقری کا رہا شان امارت، یعنی کہ ایسے واقعات بھی ہو جاتے ہیں۔ پھر قصے کی طرف اشارہ، یعنی کہ انبیاء علیہ السلام کے قصوں کی طرف اشارہ یا دیگر کوئی اشارہ، ان کو ہم تلمی کہتے ہیں۔ میں نے کچھ تلمیات یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں، یاد رکھیے گا بچوں، تلمی کسی واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور ایک شعر میں کبھی ایک تلمی ہوتی ہے، کبھی دو بھی ہو سکتی ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ میں یہاں پر 6 اشعار میں نے لکھے ہوئے، میں ان کے حوالے سے بات کروں گا، آپ اپنے پاس نوٹ کرتے جائیں۔ بے خطر پہلا شعر ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے مہد تماشائے لب بام ابھی۔ یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود نے آگ جلائی تھی، جس میں حضرت ابراہیم کو ڈالا گیا، تو 40 دن اس آگ میں رہنے کے باوجود بھی اللہ نے ان کو وہ سلامت رکھا اور وہ آگ ان کے لیے گلزار بنا۔ ہم یہاں پر اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔
ٹھیک ہے بچوں، تو آتش نمرود کی جلائی ہوئی آگ یعنی کہ اس شعر میں تلمی۔ دوسرا شعر ہے، اس میں دو تلمیات ہیں۔ کیا کیا ہجر نے سکندر سے، آپ کسے رہنما کرے کوئی؟ تو بیٹا یہاں پر ایک ہجر، حضرت ہجر، اور ایک سکندر کی طرف اشارہ ہے، یعنی کہ یہ دو تلمیات۔ بیٹا تیسرے شعر میں ہم دیکھتے ہیں، طوفان میں بہا ہے نہ شعلوں میں جلا ہے، غائل ہوا تیروں سے نہ خنجر سے کٹا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھیں طوفان میں بہا ہے، ایک حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرف اشارہ ہے۔ طوفان میں بہا ہے نہ شعلوں میں جلا ہے، حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، ان کی طرف اشارہ ہے۔ کس سے ہیں یہ؟ انبیاء کے ساتھ یہ لمبی چوڑی باتیں ہیں، یعنی کہ ظاہر ہے وہ 20 40 سالوں کے کام، تو یہاں پر ہم نے شارٹ ان کو لکھا ہے، تو یعنی کہ ان لمبی چوڑی باتوں کو جو ان کے زندگی کی 40 سال اس میں گزرے، یہاں پر مختصر لفظوں میں بیان